الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بلا شبہ سب سے پہلے تو میں یہ بات دہراتا ہوں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس حقیقت میں کہ اللہ اتنا ہی طاقت والا ہے جتنا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. سب سے بڑا ہے اللہ، وحدہ لا شریک ہے اس کی قدرت. وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، تنہا ہے اپنی صفات میں. حکم اس کا چلتا ہے، ارادہ اس کا چلتا ہے، منصوبہ اس کا چلتا ہے، تقدیر اس کی چلتی ہے. اس کے فیصلے کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور حکومت کا فیصلہ کبھی نہ چلا ہے نہ کبھی چلے گا. وہ اگر کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لے اور کسی قوم کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لے، اس کے لیے یہ نہایت آسان ہے. ایک تو ہے اللہ کی قدرت. اس سوال کا اب میں جواب شروع کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. ایک تو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، کیا وہ کر سکتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ، اپنی قدرت کو استعمال کرنے کے لیے اس کا بنایا ہوا طریقہ. عام طور سے ہم لوگ قدرت کے بارے میں تو کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کی سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم ایسے مسائل پر غور کرنا شروع کرتے ہیں. سنت کیا ہے اللہ کی؟ سب سے پہلے تو ایک بات اچھی طرح سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کا ایک نظام طے فرمایا ہے، جس کا اس نے قرآن مجید میں بار بار اعلان فرمایا. اور وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باری باری تمام قوموں کو موقع دے گا. ان کو طاقت دے گا، وسائل دے گا، اسباب دے گا، اقتدار دے گا، اختیار دے گا، حکومت دے گا، پاور دے گا. کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس امتحان سے خالی نہیں چھوڑیں گے. باری سب کی آنی ہے. یہ بہت صاف سن لیں، ذرا ذہن میں بالکل بٹھا لیں اس بات کو. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دنیا کے اندر اوپر نیچے ہونے کا جو مسئلہ ہے، کبھی کون کبھی کون، اس میں تو ہم دنیا کے تمام لوگوں کو باری باری آگے بڑھائیں. یہ تو عدلتا بدلتا رہے گا معاملہ. اللہ کے اس نظام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو، جس گروہ کو
دنیا میں مال، ملک، بادشاہی، حکومت، اقتدار، پاور، وسائل اور اسباب دیتے ہیں تو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مدت مقرر فرماتے ہیں کہ اس مدت تک ان کو ہم موقع دیں گے، اور اس مدت تک اللہ تعالیٰ چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں. میں بہت سوچ سمجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے. جلدی اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے، اس کو بہت غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ جلدی مداخلت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اللہ کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تقدیر ہوتی ہے. جس طرح ہر انسان کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، اسی طرح ہر قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زمانہ مقرر ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو موقع دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اپنے مال کو جو ہم نے دیا، جو اقتدار دیا، جو اختیار دیا، جو پاور دیا، جو کچھ ہم نے اس کو دیا، وہ اس کو کیسے استعمال کرتی ہے. وہ قوم جس کی باری آئی اوپر بیٹھنے کی، دنیا کا نظام چلانے کی، وہ اس تمام طاقت کو، حکومت کو، اقتدار اور اختیار کو وہ قوم استعمال کرتی ہے غریبوں کی خدمت کے لیے، دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، بھلائیوں کو زندہ کرنے کے لیے، برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے. اس کے لیے کرتی ہے یا وہ اس طاقت کو، مال کو، اسباب کو، وسائل کو، اقتدار کو استعمال کرتی ہے دنیا کے انسانوں کا خون چوسنے کے لیے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ شکایت کا موقع ملے کہ اللہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا نہیں. آپ اگر ہم کو موقع دیتے، ہم کو آپ ایک چانس دیتے تو پھر ہم دکھاتے کہ مال کو اور حکومت کو غریبوں کی خدمت کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. کسی قوم کو یہ شکایت کا موقع اللہ نہیں دیں گے. دنیا کا وہی حال ہو گیا تھا جو آج ہو رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے وہی جاہلیت، وہی ظلم، وہی خوریزی، وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی جنگل راج، وہی دور جاہلیت جو اب ہے وہی اس وقت تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے مطابق رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا بڑی بھاری ذمہ داری دے کر، اور آپ نے صفر سے شروع کر کے صرف 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی امت تیار کر دی، ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جس سے بہتر معاشرہ آسمان کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے. اس معاشرے میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، شاعر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، تندرست بھی تھے، بیمار بھی تھے، شہر کے لوگ بھی تھے، دیہات کے لوگ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے. مگر ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے جب دیکھا کہ اب یہ تیار ہو گئے، اس لائق ہو گئے کہ اب دنیا کے نظام کو ان کے حوالے کیا جائے، تو پھر اللہ نے دنیا کے نظام کو، دنیا کی قیادت کو، عزت کو، حکومت کو، دولت کو، وسائل کو ساری دنیا سے لے کر ان کے قدموں پر ڈال دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حکومت اس طرح بھی کی جاتی ہے. دولت مند اس لیے بھی دولت کماتے ہیں اور اس طرح بھی اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پھر دنیا نے دیکھا کہ مدینے کے معاشرے میں دولت مند تھے. کس نے کہا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں سب غریب لوگ تھے؟
مدینے کے معاشرے میں صحابہ کرام میں حضرات اہل بیت میں ملینائر اور بلینائر لوگ بھی تھے، کروڑپتی اور ارب پتی لوگ بھی تھے، اور ملٹی نیشنل بزنس کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے۔ ایسے صحابہ بھی تھے جن کی تجارت اور کاروبار کے قافلے جب چلتے تھے تو ان کے قافلوں کا آخری اونٹ ہوتا تھا اس وقت بصرہ میں یا بغداد میں، اور اسی قافلے کا پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہوتا۔ سوچ نہیں سکتے دنیا کے آج کے مالدار کہ ایسے بھی دولت مند ہوتے، لیکن انہی میں سے ایک دولت مندوں کے گھر کا واقعہ سناؤں۔ کون آج کل دنیا میں ایسا دولت مند ہے جس کے نام کے ساتھ دولت مند اس کے نام کا جز بن گیا؟ مگر آپ اکثر جب نام لیتے ہیں سیدنا عثمان کا تو آپ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں لوگ عثمان دا رچ، عثمان دا ریچسٹ۔ واقعی بلینائر تھے عثمان، مگر یہ کیسے دولت مند تھے؟ یہ ایسے دولت مند تھے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، میری کچھ مدد کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا تم عثمان کے گھر چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے، اور اپنی ضرورت اس کو بتا دو، اللہ تمہاری ضرورت اس کے ذریعے پوری کرا دے۔ وہ اللہ کا بندہ گیا بڑا خوش خوش۔ وہاں جا کر اس نے دروازے پہ جو دستک دینی چاہیے تو اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ آوازیں اس کے کان میں پڑیں۔ آوازیں کیا تھیں؟ حضرت عثمان اپنی بیوی کو تھوڑا سا ٹوک رہے تھے، کچھ تنبیہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ چراغ اتنی دیر تک جلتا رہا، تم کو خیال کرنا چاہیے تھا، چراغ بجھا دینا چاہیے تھا، یہ تو تیل چراغ میں جلا، اس کا حساب کون دے گا؟ پیسے برباد نہیں ہو گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ اللہ کا بندہ بھی سمجھدار تھا، اس نے سوچا جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹے چراغ میں تیل پر، وہ کیا میری مدد کرے گا؟ تو بیچارہ خود لگتا ہے مسکین ہے کوئی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئے، حضور کے پاس پھر پہنچے۔ حضور نے کیا ہوا؟ ان کا یہ ہوا۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا نہیں تم جاؤ جاؤ جاؤ، دستک دو، آواز دو، باہر نکلیں گے، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے۔ پھر وہ اللہ کا بندہ گیا، اب کی ہمت کر کے دروازے پہ دستک دی، سیدنا عثمان باہر نکلے، سلام دعا ہوئی، اور اس شخص نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا مرحبا مرحبا، آؤ آؤ آؤ، خوب اکرام کیا، خوب کھلایا پلایا، خوب ضیافت کی۔ اس کے بعد اونٹوں پر سامان لادنا شروع کیا۔ تمہیں کتنے کی ضرورت ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے گھر والے ہیں، کتنے خاندان والے ہیں، کتنا لے جانا چاہتے ہو، کتنی کھجوریں، کتنا تیل، کتنا گھی، کتنا شہد۔ وہ اللہ کا بندہ حیران رہ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیوی پر تیل کے سلسلے میں ڈانٹ پڑ رہی تھی اور اونٹوں پر اس قدر سامان میرے لیے لادا جا رہا ہے۔ تو وہ بڑے بے تکلف لوگ تھے، وہ برا نہ ماننا ہماری آپ کی طرح، اب کیا کہوں میں، مہمان ہوں، اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ اندر کچھ باہر کچھ۔ وہ بہت صاف لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی امیر المومنین یا امیر المومنین عثمان، اب ایک بات بتائیں، صاف بات میں آپ سے بتاؤں، میں آپ کے پاس یہ دوبارہ آیا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک بار آیا۔ ان کا وہ کیسے؟ مجھے تو نہیں پتا چلا کہ آپ دوبارہ بھی آئے ہو، آپ پہلے آئے تھے کبھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہوا یہ کہ میں اس سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ معاف کریں میں نے آپ کی گھریلو بات سن لی، آپ گھر میں کچھ ڈانٹ رہے تھے، میں سوچنے لگا کہ اتنے سے تیل پر جو ڈانٹے اس سے کیا میری ضرورت پوری ہوگی، میں واپس گیا، دوبارہ بھیجنے پر میں پھر آیا آپ کے پاس۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک سنا۔ اب ایک بات سنو، یہ جو کچھ میں کماتا ہوں نا، یہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کماتا، یہ اللہ کے رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، تم جیسے دوستوں کے لیے، تم جیسے اللہ کے بندوں کے لیے،
اور دوسرے خیر کے کاموں کے لیے کماتا ہوں، اپنی عیاشیوں ذائقوں کے لیے کمانا اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہر طرح کے لوگ اس معاشرے میں تھے، نوجوان بھی تھے، عدالتوں کو سنبھالنے والے ججز بھی تھے، مقدموں میں فیصلہ کرنے والے بھی تھے، فوجوں کی قیادت کرنے والے بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے۔ یہ جب اس امت نے دنیا کے نظام کو سنبھالا، جب اس امت نے دنیا کی قیادت سنبھالی تو دنیا میں بہار آ گئی، اور وہ آنی ہی تھی۔ ترس گئے تھے لوگ، ملک کے ملک خالی تھے، قومیں خالی تھیں، کوئی آدمی ڈھنگ کا نہیں ملتا تھا، کوئی ایسا نوجوان نہیں ملتا تھا جو اپنی نوجوانی کو بے داغ رکھے، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے، اپنی جوانی کی طاقت کو شہوت پرستی میں استعمال نہ کرے۔ ایسا کوئی طاقتور تندرست نہیں ملتا تھا جو اپنی صحت اور طاقت کو غریبوں اور معذوروں اور بوڑھوں کی خدمت میں استعمال کرے۔ ایسے پڑھے لکھے نہیں ملتے تھے جو اپنے علم کو اور اپنے پڑھے لکھے پن کو دنیا کے اندر سے جہالت کو مٹانے میں استعمال کریں۔ ہر طرف لوٹ کھسوٹ تھی، اور حد تو یہ ہے کہ مذہبی رہنما بھی جو تھے وہ اکثر و بیشتر وہ مذہب کے نام پر دنیا کو خرافات میں مشغول کر کے ان کی گاڑھی کمائی کو لوٹنے والے لٹیرے تھے۔ اب جب یہ امت بنی جس کے نوجوان، جس کے علماء، جس کے مرد، جس کی عورتیں، جس کے تاجر، جس کے مزدور، جس کے کسان، جس کے کاشتکار، جس کے باغبان، جس کے شاعر، جس کے مرد اور جس کی عورتیں، ہر ایک نرالی شان رکھتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ بھئی اب ہم دنیا کو ان کے حوالے کریں گے، اور پھر قصہ مختصر یہ ہے، اصل موضوع میرا بدل نہ جائے اس لیے میں اس بات کو ذرا مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں قیادت، اقتدار، اختیار، ٹیکنالوجی، مال، اسباب، وسائل اور پاور سب کچھ دیا۔ ایک 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب مسلمان حکمراں بھی وہی کرنے لگے جو دنیا کے عام بادشاہ کرتے، وہ بھی اپنی دولت کو استعمال کرنے لگے عمارتیں بنانے میں، شاندار کھربوں روپے خرچ کرنے لگے وہ محلات بنانے میں، زیورات میں، تاج میں، تخت میں، عیاشیوں میں، شراب میں، کباب میں، فضول خرچیوں میں، اور اب ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ اب دنیا کی قیادت تمہارے حوالے کی جائے، اس لیے اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا کی قیادت کے تخت سے نیچے اتار کے بٹھا دیا۔ یہ جملہ جو میں نے بولا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، یہ بہت بھاری پڑا ہوگا آپ میں سے سمجھداروں کے اوپر، کیونکہ یہ میں کیا کہہ گیا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا۔ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مولانا بہت تھک گئے ہیں، یہ بہکی بہکی بات کر رہے ہیں، ان کو پانی پلاؤ بھائی، کچھ کہنا کچھ چاہتے تھے کہہ کچھ گئے۔ نہیں، بالکل نہیں، میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، بالکل فریش ہوں، پوری سلامتی ہوش و حواس کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ امت مسلمہ کو دنیا کے اقتدار سے نیچے اتار۔ کیوں؟ اب سنیے کیوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ زیادہ نہیں ہے کہ ہم روئیں اور چلائیں، لیکن اللہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے اپنے محبوب کے لائے ہوئے اس دین کو بدنام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کسی قیمت پر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ جس دین کو اس کے محبوب نے اور اس کے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت نے پیٹ پر پتھر باندھ کر، چولہوں کو ٹھنڈا رکھ کر، اپنی جان اور مال کی قربانیاں دے کر
اپنی تمناؤں کو دفن کر کے، جوانوں نے اپنی جوانیوں کی خواہشات کو قربان کر کے جس دین کو اس دنیا میں اس مقام تک پہنچایا تھا، وہ دین ان بیہودہ غافل بازاری عام مسلمانوں کے ذریعے سے اس طرح بدنام ہو، اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ گوارا نہیں ہے۔ تم چیخو چلاؤ، تم رو تڑپو، اللہ تعالیٰ انتظار کر لے گا جب تم دوبارہ اس قابل بنو گے کہ تم دنیا کو چلا سکو اس طریقے پر جس طریقے پر محمد مصطفیٰ کے غلاموں نے چلایا تھا۔ اللہ 24 گھنٹے کے اندر دنیا کا اقتدار تمہارے حوالے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا کچھ عجیب مزاج ہو گیا، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے بیٹھی ہے، کہ دنیا پہ راج کرنے کا حق صرف ہمارا ہے، اس لیے برداشت نہیں ہو رہے ہیں یہ حالات، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے کو قصوروار مانتے ہوں، اپنے کو کہ ہم مجرم ہیں، میرے اللہ آپ نہیں بدلے ہیں، ہم بدل گئے ہیں۔ آپ تو وہی ہیں جو پہلے تھے، آپ پہلے بھی بے رحم نہیں تھے، اب بھی بے رحم نہیں ہیں اور کبھی بے رحم نہیں ہوں گے۔ آپ پہلے بھی بے خبر نہیں تھے، اب بھی بے خبر نہیں ہیں اور کبھی بے خبر نہیں ہوں گے، اور آپ کبھی بھی بے بس نہیں تھے، اب بھی بے بس نہیں ہیں اور کبھی بھی بے بس نہیں ہوں۔ ہماری اندر کی تمنا کیا ہے، میں صاف کہوں، ہماری اندر کی تمنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم بد دعا شروع کریں کہ اللہ امریکہ کو برباد کر دے۔ اب بد دعا سنتے ہی اللہ میاں کہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا ہم سے، بس ظہر تک کا وقت دے دو، ہم ظہر تک برباد کر دیتے ہیں۔ بہت اچھا، جیسا آپ کہو گے ویسے ہی ہم کریں۔ یقین مانیں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا، ہماری امیدیں اور توقعات یہ ہو گئیں جیسے کہ اللہ ہمارا بندہ ہو اور ہم اس کے مالک ہوں، ہم جو کہیں وہ مان لے اور وہ جو کچھ بھی کہتا رہے ہم نہیں مانیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بات ذرا کھل کر ہو، صاف ہو۔ اشاروں کنایوں میں یہ امت نہیں سمجھ رہی، نہ سمجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم لوگوں نے۔ بہت صاف لفظوں میں بات کہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا موڈ یہ بن گیا ہے کہ فجر کے بعد سے بد دعا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ ایک بد دعا کو سن کر بس ظہر تک امریکہ کو تباہ کر دے، اس کے بعد اللہ پوچھے کہ جی وہ آپ کا وہ حکم تو پورا ہو گیا، اب اور فرمائیے کیا کام۔ پھر ہم دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ وہ جو برطانیہ ہے نا چھوٹا بھائی بہت بدماش، اس کو بھی 2 تھپڑ مار دو، ختم کیجیے اس کو بدماش۔ جی بہت اچھا، یہ تو بہت معمولی کام آپ نے بتایا، یہ تو بیچارہ بہت ہی بے حیثیت ہے، اس کو تو آدھے گھنٹے میں نپٹا دوں گا، بہت اچھا۔ اب اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے کہا کہ اللہ وہ فرانس اور جرمنی جو ہے نا نالائق، بار بار امید دلاتے ہیں اور بار بار دھوکہ دیتے ہیں، ان کو بھی تباہ کیجیے، ختم کیجیے۔ جی بہت اچھا، وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر مغرب بعد ہم نے کہا کہ اللہ وہ چین کو بھی ختم کیجیے، بہت دھوکے باز ہے، سب کو ختم کیجیے، تو ہم کو رکھیے دنیا، ہم اکیلے دنیا میں عیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور لال بتی میں نہ پھرے، ہم ہی پھریں گے بس۔ یہ موڈ ہے مسلمان کا، الفاظ چاہے نہ ہو لیکن دل کی کیفیت یہ ہے۔ اور میں صاف کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو، اپنے کو مسلمان کہتے رہو، ہم دنیا میں خلافت تم کو قیامت تک دے دیں، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ذرا سی غلطی پر سزا ملا کرتی تھی لوگوں، اور بڑی بھیانک سزا ملا کرتی تھی۔ اب تو اگر اللہ اتنی غلطیوں پر وہ سزائیں دینا شروع کر دیتا تو رب کعبہ کی قسم ہم دنیا کے مسلمانوں میں سے 99% لوگ زمینوں میں دھسا دیے گئے ہوتے۔ تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ حالات ایسے کیوں آ رہے ہیں، تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ ابھی تک امت مسلمہ زندہ کیوں ہے، ابھی تک ہم زندہ کیوں ہیں، ابھی تک ہمارے چہروں کو مسخ کیوں نہیں کیا گیا۔ ہم عام قوموں کی طرح نہیں ہیں، ہم دنیا کی گھاس کوڑا قوموں کی طرح بالکل نہیں ہیں، ہم سیدنا محمد الرسول اللہ کے قائم مقام ہیں۔ اللہ اکبر یہ لفظ کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ نبیوں کے قائم مقامی، یہ آسان کام ہے، یہ آسان کام، ہمیں پیدا ہی نہیں کیا گیا دنیا میں اپنے لیے۔ سچ کہتا ہوں میں، بلا کسی تکلف کے کرتا ہوں، اگر واقعی ہم مسلمان ہیں تو جو واقعی ایمان والا ہے
اس کے دل میں یہ یقین میرے اللہ بیٹھا دے کہ وہ اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا، وہ دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے پیدا کیا گیا، وہ اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تو ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ تم وہ کام کرو گے تو کیا چندے لے کے کرو گے، دوسروں کے پیسے سے کرو گے؟ نہ نہ نہ، تم کو اب وہ بھی کام کرنا ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اپنے کمائی سے، اس لیے کماؤ بھی تھوڑا سا تاکہ تم بھوکے نہ رہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، ورنہ تم دنیا میں کمانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ جب تک ایمان والے سمجھتے تھے اس بات کو کہ ہم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے، ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سب کا امام بنا کے رکھا۔ اور جب دیکھتے 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 ہمارے بھی منہ میں پانی آنے لگا اور ہم بھی بالکل اس منصب سے گر گئے، تو اللہ نے کہا بھائی اب ہٹو، اب اترو، اب اسٹیج خالی کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا فیصلہ فرمایا تو اب باری آئی یورپین اقوام کی، اب یورپ کی باری آئی۔ انسانی تاریخ میں یورپ کو کبھی بھی حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور اللہ فیصلہ فرما چکا کہ ہم دنیا میں باری باری سب کو موقع دیں۔ جب ایمان والوں نے اپنے آپ کو بگاڑا، اب ان میں اور دوسروں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا، جو تمنائیں دوسروں کی وہی ہماری، جو خواہشات دوسروں کی وہی ہماری، جو مشغولیات دوسروں کی وہی ہماری، وہی گھر گھر کے جھگڑے، وہی مقدمے بازی، وہی آپس کی جھوٹ، وہی دلوں کا ویران ہونا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب تم اترو، تمہاری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہوگا اور یہ ہم گوارا نہیں کریں۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ منصوبہ BBC لندن پہ نشر نہیں ہوتا، اللہ کا منصوبہ اتنا سیکرٹ رہتا ہے، اتنا خفیہ رہتا ہے کہ ساری دنیا کی انٹیلیجنس بھی اللہ کے منصوبے کو نہیں سمجھتی۔ اللہ جب پلان کرتا ہے تو پہیا الٹا چلتا ہے، سمجھو اشارے کو۔ اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے اس میں شروع میں نظر آتا ہے کہ یہ حق والے، ایمان والے یہ تو برباد ہو رہے ہیں، یہ تو پس رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، بالکل شروع میں پہیا الٹا چلتا ہے۔ اللہ کا منصوبہ تو جب سب سے آخری اس کا سین دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، جب کلائمیکس سامنے آ جاتا ہے، تب دنیا کو خبر ہوتی ہے کہ ارے یہ سارا منصوبہ تو ادھر کو چلنے کو تھا، ہم تو الٹی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عجیب ہے اللہ کا نظام، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی منصوبہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خفیہ سازشیں کی ہیں، اللہ نے بھی سازشیں، اللہ نے بھی تدبیریں کی، اللہ نے بھی منصوبے بنائے، اللہ کے بھی خفیہ منصوبے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو وہی منصوبے بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھا ہے؟ اللہ منصوبہ نہیں بنا رہا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر منصوبہ دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب کسی بات کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ چلتا ہے وہ منصوبہ شروع میں کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھنا، ہمیشہ منصوبہ جو چلتا ہے اللہ کا، اللہ کے منصوبے کا پہیا الٹا چلتا ہے۔ دیکھنے میں شروع میں نظر آتا ہے کہ اور زیادہ حالات بگڑ رہے، اور زیادہ حالات بگڑ رہے، اور زیادہ حالات بگڑ رہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہو۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی سبز باغ آپ کو دکھاؤں، اور میں نے عرصہ ہوا کہ اجتماعی حالات پر گفتگو کرنا تقریباً چھوڑ دیا۔ اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ ایک ہے حالات باہر والے، ایک ہے حالات ہمارے اندر والے۔ اندر والے حالات کا نتیجہ ہوتے ہیں باہر والے حالات۔ باہر والے حالات پر ہزاروں سال تک گفتگو ہوتی رہے اور اندر والے حالات ہمارے خراب رہے، کبھی باہر والے حالات سدھریں گے نہیں۔ میں نے آج تھوڑی سی اپنی عادت کو بدل کر اور تھوڑا اپنی طبیعت پر جبر کر کے مصلحت کی خاطر مجمع پر نگاہ ڈال کر استخارہ کر کے یہ دعا کر کے کہ اللہ کس مضمون کو میں اس مجمع کے سامنے پیش کروں تاکہ اصل مدعا دل میں آ جائے، وہ اس وقت میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، میں نے وہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس کے سینکڑوں شواہد ہیں، جو چاہے دنیا میں جا کر دیکھ لے۔ یقین مانو ہم اس وقت جس قسم کے حالات میں ہیں یہ عام زمانہ نہیں ہے، یہ عام دور نہیں ہے، یہ بالکل عام دور نہیں ہے۔ کسی کے دل میں اگر ذرا بھی خوف اور گھبراہٹ آئی ہو تو میں اس کو اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ وہی حالات ہیں
جن کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اس لیے ان حالات میں ہمارے ایمان کو بڑھنا چاہیے نہ کہ ہمارے ایمان کو گھٹنا چاہیے. صحابہ کرام کے سامنے جب سارے دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے گھیر لیا ان کو اور چاروں طرف سے متحدہ محاذ بنا کر حملہ ہوا مدینہ منورہ پر، اور اس وقت جب لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم، جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے عجیب عجیب طاقتیں اکٹھا ہو کر آ گئی، حملہ آور ہو گئی، فلما رأوا الاحزاب، جب انہوں نے دیکھا اتحادی فوجوں کو دیکھا، ساری دنیا کے یہ سارے عرب جزیرہ عرب کے لوگ متحد ہو کر آ گئے. کہاں مکے کے قریش، کہاں خیبر اور تبوک اور مدینے کے یہودی، کہاں بنو خزاعہ، کہاں بنو غطفان، کہاں اوس اور خزرج، کہاں بنو قریظہ، کہاں بنو قینقاع، کہاں بنو نضیر، کہاں بنو عوف، کہاں قریش کے لوگ، یہ سب اکٹھا ہو کے آ گئے. جب انہوں نے دیکھا یہ سب تو ان کا تاثر کیا تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کا ریئیکشن یہ تھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہی تو وہ حالات ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ ایسا ہوگا. اور اب کیا ہوا؟ ما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کا ایمان و یقین اور ان کا اطمینان اور بڑھ گیا. جو کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ سب پورا ہوتا جا رہا ہے. لہذا اللہ کی جو آخری مدد آئے گی اور جو ہم کو غلبہ ملے گا اور شہادت کے نتیجے میں جو ہم کو جنت ملے گی، اللہ کے وہ وعدے بھی پورے ہو کے رہیں گے. لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں. ایمان والوں کا تاثر حالات کو دیکھ کر کچھ اور ہوتا ہے، شک والوں کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر جینے والوں کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر جینے والوں کا تاثر کچھ اور ہوتا ہے. وہ ڈرنے لگتے ہیں، گھبرانے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، مخلوق کو پکارنے لگتے ہیں. جو کچھ بھی اب جن حالات میں ہم جی رہے ہیں یہ سب وہ ہیں جن کے بارے میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک حدیثوں میں صاف خبر دی تھی. اور یہی وہ حالات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. کئی صورتوں میں انہی حالات کی طرف اشارے موجود ہیں. کوئی اچانک یہ حالات ہم پر نہیں آ رہے ہیں. آپ ذرا غور تو کریں کتنی باریک تفصیلات تک بیان کر دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک حدیث میں جو صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد میں امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کی ہے، آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منعت العراق قفیزہا وبرہا، عراق کی ناکہ بندی کر دی جائے گی، عراق کی کرنسی بند کر دی جائے گی، عراق کا غلہ بند کر دیا جائے گا، عراق کا چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، عراق میں کوئی غلے کا دانہ نہیں جا پائے گا. یہ تک آپ نے واضح طور پر فرمایا. اس کے بعد آپ نے اس کے آگے فرمایا اس کے بعد باری آئے گی مصر کی، اس کے بعد باری آئے گی شام کی، اس کے بعد باری آئے گی مصر کی. یہاں تک ہوا حدیث میں صاف موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا من یا رسول اللہ، ممن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ سارے ظلم کے پہاڑ جو عراق پر لوگ توڑیں گے اور شام پر توڑیں گے، شام کا مطلب فلسطین، شام کا پورا علاقہ وہی ہے جس کو آج فلسطین، اردن، لبنان ان سب میں بانٹ دیا گیا ہے. آپ نے صاف فرمایا تھا عراق کی سب سے پہلے باری آئے گی، اس کے بعد شام کی باری آئے گی، اس کے بعد مصر کی باری آئے گی. کون لوگ کریں گے؟ آپ نے فرمایا الروم. 6-7 حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یعنی رومنز کریں گے، یورپینز کریں گے، وہ لوگ کریں گے. یہ سارا یہ سب کچھ حضور پاک بتا چکے. بہت مراحل بھی اور آئیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں. یہ دنیا ہماری تمناؤں کے تحت ہمیشہ عیاشیوں کے ساتھ جینے کے لیے نہیں بنائی گئی. اس میں امتحانات کے مواقع بھی آئیں گے، اس میں قربانیوں کے مواقع بھی آئیں گے، اس میں صبر کے مواقع بھی آئیں گے، اس میں شکر کے مواقع بھی آئیں گے. اپنے دل کی کیفیت کو جو لوگ تمام حالات میں سدا بہار بنائے رکھنے کی محنت کر لیں گے، وہ تمام قسم کے حالات میں اپنے دل کو صحیح طور پر گزار کر لے جائیں گے. اور آخر میں کیا ہوگا؟ میں بہت صاف ہونا حدیث کا خلاصہ کر رہا ہوں. آخر میں یہ ہوگا کہ پھر
جن لوگوں نے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیا ہوگا، جنہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کے لیے قربان کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا ہوگا، جو تقوی والے ہوں گے، جن کے نفس کا تزکیہ ہوا ہوگا، جو صفات اسلامی، ایمانی اور احسانی لوگ ہوں گے، جن کا نمازوں میں دھیان جمتا ہوگا، جو ہمت والے ہوں گے، جو صبر و شکر والے ہوں گے، جن کے دل کی کیفیت درست ہوگی، جن کے دل میں خوف اور غم نکل چکا ہوگا، جو اللہ کے دوست بن چکے ہوں گے، جن کے دل دنیا سے اٹکنے کے بجائے جنت میں اٹکے ہوئے ہوں گے، ان سب کو پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے، اور وہ وقت وہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کریں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو منظم کر کے اس طور پر دنیا کے اندر تبدیلی لائیں گے کہ وہ پوری دنیا جس کا چپا چپا ظلم سے بھر چکا ہوگا، وہ اللہ سے اس غیبی نظام کے تحت اور ان تقوی والوں کی ہمت، تقوی اور قربانیوں اور دعاؤں کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی قیادت کے ساتھ پورے عالم کا کایا پلٹ ہو جائے گی، پورے عالم کا نقشہ پلٹ جائے گا، اور وہ عالم، وہ دنیا جو ظلم سے بھری ہوئی ہے، وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور ایک مرتبہ پھر وہی نظام انتہائی عدل و انصاف کا جو خلافت راشدہ کے زمانے میں قائم تھا، جو نبی آخر الزماں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قائم تھا، وہ دوبارہ دنیا میں پوری بہاروں کے ساتھ قائم ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، جو کچھ آیا ہے قرآن میں اور جو کچھ فرمایا اللہ کے رسول نے، وہ بالکل برحق ہے اور ثابت ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ اور روزانہ دنیا تیزی کے ساتھ اسی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اسی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ بس ایک بات ہے جو اصل مقصود تھا میرے دل میں کہنا، جس کے لیے یہ ساری باتیں میں نے اپنے عام نہج سے بالکل ہٹ کر اس وقت یہ ساری بات کہی ہے، اللہ کرے کہ اس میں خیر اور فائدہ ہو۔ بہت صاف سن لیجئے، ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نظم عالم میں نہیں ہوتی، ایک سا چل رہا ہوتا ہے، ایک صدی، 2 صدی، 3 صدی، جتنا بھی چلے، اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، تقوی والے، غیر تقوی والے، فرما بردار، نہ فرما بردار، 10% اللہ کی بات ماننے والے، 15% ماننے والے، 5% ماننے والے، 2% ماننے والے، 90% ماننے والے، 80% ماننے والے، یہ سب ملے جلے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ گھروں میں، ایک ساتھ خاندانوں میں، ایک ساتھ شہروں میں، ایک ساتھ مسجدوں میں، ایک ساتھ حج میں، ایک ساتھ عمرے میں، کہیں کوئی چھٹائی نہیں ہوتی۔ اور پھر جب وقت آتا ہے حق کی فتح کا، جب وقت آتا ہے انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا، جب وقت آتا ہے نظم عالم کی تبدیلی کا، تو وہ وقت خوشی کا تو ہوتا ہے، مگر ایک پہلو بتاؤں، اللہ اکبر، وہ وقت ہوتا ہے چھٹائی کا۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس ملے جلے پورے معاشرے کے ساتھ، اس پورے ملے جلے معاشرے کو لے کر کبھی بھی حق کو غالب نہیں کرتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے ان میں سے چھانٹتا ہے، اور جو اللہ کے معیار کے مطابق، اے اللہ اس لفظ پر اپنے غضب کی نگاہوں سے ہم لوگوں کو مت دیکھیے گا، بلکہ توفیق اور رحمت کی نگاہوں سے دیکھیے گا۔ اللہ اپنے معیار پر جن بندوں کو دیکھتے ہیں، جن بندیوں کو پاتے ہیں، جن بندوں کو پاتے ہیں کہ ان میں وہ تقویٰ ہے جو میں چاہتا ہوں، ان میں جو مجھ سے محبت جو میں چاہتا ہوں وہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں اور رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو ہر وقت غافل نہیں رہتے، جو حلال اور حرام میں فرق کرتے ہیں، جن کے دل میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جن میں غرور نہیں، جن میں تکبر نہیں، جن میں بے حیائی نہیں، جن میں بدکاریاں نہیں، جن میں جھوٹ نہیں، جن میں ظلم نہیں، بلکہ جن کے اندر نیکیاں آ گئی، جن کے اندر اللہ سے تعلق آ گیا، یہ لوگ ان کو چھانٹتے ہیں، ایسے افراد کو چھانٹتے ہیں، اور ان افراد کو لے کر اور ان کو اپنے مقبول بندوں کے ساتھ کھڑا کر کے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نظم عالم میں تبدیلی برپا کر دیتے ہیں، اور باقی مجمع جو ہوتا ہے اللہ کی پناہ، اس کے بارے میں کہنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عام زمانہ نہیں ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ عام زمانہ نہیں ہے، برق پلٹنے والا ہے،
نظم عالم میں تبدیلی کی طرف تیزی سے دنیا کے حالات لے جائے جا رہے ہیں، اور جب نظم عالم میں تبدیلی کا وقت آئے گا تو بدر والوں کی طرح اللہ 313 کو چھانٹے گا۔ اللہ اکبر، چھٹائی کا وقت ہوگا، اور یہ چھٹائی اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا بدر میں۔ بنو اسرائیل میں کی زندگی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پوری بات کو بیان کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ بنو اسرائیل کی زندگی میں بھی 4 دور تھے۔ ان کے چوتھا دور جو تھا وہ اسی کے طرح کا تھا جیسے ہماری زندگی کا آج کا چوتھا دور چل رہا ہے۔ ذلت، بے سہارا پن، پوری دنیا میں بے وزنی، بہت عجیب و غریب مظلومیت اور مقہوریت اور بے بسی اور لاچاری کا دور تھا بنو اسرائیل پر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے ان کے دور میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ فرمایا، ان کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ فرمایا، تو ان کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر ایک بہادری کا جذبہ، ایک غیرت کا جذبہ ڈالا، تعلق مع اللہ ڈالا، اور وہ آگے بڑھے اور نکلے۔ اور پھر کیا ہوا؟ چلی تو تھی بھیڑ، لیکن جب بھیڑ چلی حضرت طالوت کے ساتھ، تو جب وقت آیا اس فتح کا تو حضرت طالوت نے اپنی اس پوری قوم سے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ یاد رکھنا، اب آگے ہم بہت دیر سے چلے آ رہے ہیں، شدید گرمی کا عالم ہے، سب کو پیاس لگی ہوگی۔ اب ایک دریا پر سے ہم گزریں گے، ایک دریا پر سے گزریں گے، وہ ایک امتحان ہوگا۔ تم میں سے جو شخص بھی اس دریا میں سے ایک ذرا سا پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ پیاس کو برداشت کر کے دریا کو پیاسے پار کر لینے والے ہی میرے ساتھ چلیں گے۔ بہت اگر کسی کو مجبوری ہو تو بس ایک گھونٹ یا ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ آپ سوچیں ذرا، پیاس کی شدت میں نہ پینا بعض وقت آسان ہوتا ہے ایک چلو پی کر ہٹا دینے کے مقابلے۔ آدمی بالکل نہ پیے یہ شاید زیادہ آسان ہوتا ہے، ورنہ اگر لگا دو منہ میں تو چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ پانی پینے میں کیا قباحت تھی؟ بازی کوئی حرام نہیں تھا، لیکن حضرت طالوت نے اللہ کے اشارے پر یہ اعلان فرمایا، یعنی یہ کہ جو لوگ آگے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نظم عالم میں تبدیلی کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو کہ برداشت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، بات کو ماننے والے اور اپنے نفس کی خواہش کو دبا دینے والے۔ جو نفس کی خواہش کو دبا لے جائیں گے انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی فتوحات نصیب فرمائیں گے، اور جو لوگ پانی پی لیں گے یعنی نفس کی خواہش کو دبا نہیں پائیں گے اور اپنی خواہش پوری کر لیں گے تو بس وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ کہاں جائیں گے اللہ بہتر جانے، لیکن جن کے ذریعے فتح ہوگی وہ وہی لوگ ہوں۔ زمانہ جس طرف آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کرے کہ اس بات سے ہم اور آپ چونکیں۔ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت وہ وقت آ جائے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے ہو جائے کہ بھئی چھٹے ہوئے فلاں یہ ایمان والے، یہ ہیں صفات والے، انہوں نے اپنے اوپر محنت کی، اپنے نفس کو دبایا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ یہ خواہشات پر چلنے والے لوگ نہیں، انہوں نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، اپنے نفس کو دبایا ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے نفس کے دبانے کی مشق کر کے آئے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور باقی وہ لوگ جن کی زندگی گزر رہی ہے نفس کی خواہشات کی پوجا کرنے میں، نفس پرستی کے پرستار بن گئے ہیں وہ، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا ان کو دل چاہتا ہے، اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، تھام نہیں پاتے، وہ سب جائیں دجال کے ساتھ۔ وہ وقت آ رہا ہے میرے بھائیوں، میں عام قسم کا بیان کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا، ایک چونکانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، متنبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایک بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خدا کے لیے اس کو وقتی تقریر مت سمجھیے گا، وقتی تقریر مت سمجھیے گا، ایک لمحہ دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فوری طور پر اللہ اس امت میں سارے مردوں اور عورتوں کو توبہ کرنے کی توفیق، فوری طور پر بلا تاخیر ہر شخص تیار رہے۔ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کون سی ندا آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کیا اعلان آ جائے، پتہ نہیں کس وقت ہماری موت کا وقت آ جائے، ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے خدا کے بندو ٹالو مت۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے وہی دل کا۔ جو اللہ کے بندے بھی اپنے دل کو سنوار لیں گے،
دیکھو دل کی حالت اگر ٹھیک ہوتی ہے تو وہ انسان ہر حال میں اس حال کے مطابق صحیح کیفیت کے ساتھ اس حال کو گزار لیتا ہے. اگر دل کی کیفیت ٹھیک ہے اور خوشی کی کوئی بات ملتی ہے تو بندے کی کیفیت شکر کی ہو جاتی ہے. اس کے منہ سے بڑے بول نہیں نکلتے, دعویٰ نہیں کرتا, غرور اور گھمنڈ کی کوئی بات اس کے اندر سے نہیں نکلتی, بلکہ وہ جھک کر کہتا ہے کہ میرے اللہ یہ نعمت آپ نے مجھ کو دی ہے, یہ میرے زور بازو کی کمائی نہیں ہے. اور جب کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی حادثہ آتا ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, تو جس کے دل کے اندر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا, وہ گھبراتا نہیں, بالکل نہیں گھبراتا, بلکہ یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ یہ آپ کی طرف سے بھیجا ہوا حال ہے, یہ آپ کی طرف سے بھیجا ہوا امتحان ہے, خوشحالی بھی امتحان ہے اور یہ تکلیف بھی امتحان ہے. میرے اللہ میں پوری کوشش کروں گا, آپ مدد فرما دیجئے, میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, مجھے کامیاب کر دیجیے. گھبراتا نہیں, پریشان نہیں ہوتا, خوف اور وسوسے اس کے دل میں نہیں آتے, بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ جس حال میں رکھے میں تیار ہوں, میں بالکل تیار ہوں. اگر کسی کے دل کی کیفیت ٹھیک ہوئی تو ان امتحانوں کے دنوں میں جو اب تیزی کے ساتھ چل پڑے ہیں, اور شاید کوئی کچا پکا گھر بچے جہاں وہ امتحان کے تھپیڑے نہ پہنچے, کوئی گھر نہیں بچے گا. یہ بھی حدیث کا مضمون ہے, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست دجال کی زد میں نہیں آیا تو دجال کا تماچا یا تھپڑ تو اس پر پڑنا ہی پڑنا ہے. لطمت لطمہ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فتنہ دجال کا تماچا, فتنہ دجال کا تھپڑ یہ تو پڑے گا ہی پڑے گا. اور آج پوری دنیا میں ان صہیونی طاقتوں کا یہ جو آخری عروج ہو رہا ہے, یہ کدھر کو لے جا رہا ہے سوائے اس کے کہ اس آخری دجال کا ظہور قریب ہے. یہ عام حالات نہیں ہیں میرے بھائیوں, میں قسم کر کے کہہ سکتا ہوں, خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر, حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر, مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر میں قسم کر کے کہنے کو تیار ہوں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں. اور ان عام حالات کا مقابلہ عام سیاسی تدبیروں سے نہیں کیا جا سکتا. ان حالات کا مقابلہ سب سے پہلے اس طرح ہوگا, اللہ کرے کہ ہر گھر کے اندر یہ فضا بن جائے. آج کی رات سے لے کر 10 محرم تک کم سے کم یہ فضا بنے کہ ہر گھر کے اندر مرد اور عورتیں, بھائی اور بہن, باپ اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور کہیں اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں معاف فرما دے. گھروں کے اندر توبہ کا مذاکرہ کیجیے, گھروں کے اندر جو ننھے منھے معصوم بچوں کو لے کر بیٹھیے اور فوراً فیصلہ کیجیے ہمارے گھر میں جتنی چیزیں اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہی تھی اب نہیں ہوں گی, بہت ہو گیا میرے اللہ, معاف کر دی, معاف کر دی. کب ہم کو ہوش آئے, کب ہوش آئے گا پتہ نہیں. روز نئے فتنے آ رہے ہیں, ہم اخبار پڑھتے ہیں رکھ دیتے ہیں. کسی نے لاہور پڑھا رکھ دیا, کسی نے ناللہ پڑھا رکھ دیا, کسی نے چائے کے گلاس پر ہوٹل میں بیٹھ کے تبصرے کیے اور رکھ دیا. کیا بے حسی ہے, کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو میرے عزیزوں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں, اگر اس وقت میں, اگر آج کی تاریخ میں, اگر اس وقت سچ کا پکار لگ گئی اور معلوم ہوا کہ باب اللطف پر عیسیٰ علیہ السلام اتر گئے, تو کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جانے کی ہمت کرے گا؟ کس کو قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ کس کو قبول فرمائیں گے؟ ہم جیسے فاسقوں فاجروں کو گھسنے دیا جائے گا؟ لوگوں اپنے اپنے شہروں کا کیا ذکر ہے, ہمارے اور آپ کے شہروں کا احادیث میں اشارات آئے ہیں کہ دجال جب سفر شروع کرے گا تو جب حملے اس کے ہوں گے تو بڑھتے بڑھتے وہ مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن مدینے کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا, مدینہ منورہ کے باہر روک دیا جائے گا اور باہر سے وہ آواز لگائے گا. تو میں یہ کہتے ہوئے کانپ رہا ہوں, اگر ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث نہ ہوتی اور محدثین نے اس کو صحاحت کے درجے میں شمار نہ کیا ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیان نہ کرتا. اس حدیث کے صاف الفاظ ہے کہ دجال مدینے کی سرحد پر پہنچ کر آواز لگائے گا اور پھر کیا ہوگا, مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکل کر دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں. اگر مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکلیں گے تو میرے اور آپ کے شہروں سے کتنے نکلیں گے؟ کیا ہوگا ہمارا آپ کا؟
لوگوں، خدا کے بندوں، بات سمجھو. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں حالات میں شدت تاثر کی وجہ سے پوری بات کو شاید اس مرتب انداز سے نہیں کہہ سکا جیسے کہنا چاہیے، لیکن جب آگ لگی ہو تو خطابت نہیں ہوتی، تقریر نہیں ہوتی، ترتیب نہیں دیکھی جاتی، پھر تو پاگلوں کی طرح چلانا پڑتا ہے، آگ لگی ہے، آگ لگی. انتظار مت کرو، مت چالو، خدا کے بندوں مت چالو. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے تو بہت مبارک. آپ میں سے کوئی سمجھتا ہو کہ نہیں ہم تو پورے مسلمان ہیں، ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، تو بھائی وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. ہم کیا بتائیں آپ سے کمی؟ اگر آج اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے حساب دینا شروع کر دیا تو میں زندگی کے حساب تو دور کی بات ہے، اپنی زندگی کے 1 گھنٹے کا بھی حساب نہیں دے پاؤں. بڑی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے ہماری، بڑی غفلت میں زندگی گزر رہی. اتنا وقت گزر گیا، کسی کی عمر 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایک مرتبہ بھی یہ تذکرہ کیا ہے کہ کیا اس گھر میں ہم لوگ سب اللہ کی شریعت اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کے مطابق جی رہے ہیں؟ کس کے گھر میں یہ تذکرے ہوئے ہیں؟ کس نوجوان دلہا نے، کس نوجوان لڑکے نے اپنی نوجوان نئی نویلی دلہن کے ساتھ ملاقات کے وقت میں یہ تذکرہ چھیڑا ہو؟ جو تمام صحابہ اور تابعین اور اہل بیت نکاح کے بعد جب سہاگ رات میں دلہا دلہن کے پاس داخل ہوا کرتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ سب سے پہلے جا کے کرتا تھا کہ وہ دلہا اپنی دلہن کو سلام کرتا تھا، پیار محبت کی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ سنو میری رفیق حیات، میری شریک زندگی، یہ شادی خالی عیش کے لیے نہیں ہوا کرتی. محمد رسول اللہ نے تو کہا ہے فقد استکمل الایمان، جس نے نکاح کیا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو یہ نکاح کا رشتہ میرے تمہارے ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا ہے. آؤ میں اپنی تمہاری ملاقات سے پہلے ہم لوگ اس ملاقات کا آغاز کریں اللہ کی ملاقات. اور پھر وہیں اسی کمرے میں دونوں مصلی بچھا کر دلہا اور دلہن پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے تھے. وہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا تھا، وہ دلہن اپنے دلہا سے کہتی تھی آپ مجھ سے وعدہ کیجئے میں آپ کے قدم پکڑ کے عہد کرتی ہوں ہم اور آپ دونوں اس گھر میں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. کبھی مجھ سے دور ہونے لگے، کبھی مجھ سے نماز میں کاہلی ہونے لگے، کبھی مجھ سے کوئی سنت چھوٹنے لگے تو میرے سرتاج آپ میری رعایت مت کیجیے گا، مجھے ٹوک دیجیے گا، اور کون ہوگا مجھے سنبھالنے والا آپ کے سوا؟ شوہر بھی کہے گا میری بیوی میری محبوب شریک حیات رعایت نہ کرنا، محبت سے اور نہ رکوں تو سختی سے مجھے گناہوں سے روکنا. میں اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہیں جیسے لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے، جیسے لباس بدن کے عیب کو چھپاتا ہے، ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو گناہوں سے بچاتے ہیں. تبھی تو اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ زندگی ہوا کرتی تھی. خالی مسجد میں کچھ بیان سن لیں، گھروں میں کبھی تذکرہ نہ ہو آخرت کا، کبھی تذکرہ نہ ہو موت کا، کبھی شوہر بیوی سے نہ کہے تیار رہو مرنے کے لیے، میں بھی تیار رہوں مرنے کے لیے. کون ہے ہم میں سے جو یہ باتیں کرتا؟ مصنوعی دینداری پر ہم لوگ راضی ہو گئے. ہماری غفلت کا حال دوستو یہ ہے کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، جنازہ کندھے پر ہوتا ہے، مٹی دے رہے ہوتے ہیں قبر کو، اور اس وقت بھی موبائل سے فون کر کے ون ڈے میچ کا اسکور معلوم کر رہے ہو. ہماری غفلت کا عالم یہ ہو گیا. وقت قریب ہے، پلٹے جانے والا ہے دنیا کا نظام، بہت دور بالکل نہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دنیا کے انسانوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا، مگر اللہ کہتا ہے کیا میرے بندے یہ مست ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کچھ. ہم فی غفلۃ معرضون، انہیں پتہ ہی نہیں کچھ. کیا کریں ہم؟ کریں کیا؟ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ میرے دل کی کیفیت ہے کیا. میرے دل میں اللہ کی کتنی یاد ہے، کتنی محبت ہے، میں اللہ کی کتنی مانتا ہوں اور اپنے نفس سے کتنی مانتا ہوں. ہر شخص توازن کر کے دیکھے، تول کر دیکھیں کیا حالت ہے ہماری. مایوس کرنے کے لیے یہ باتیں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، فکر مند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. غفلت سے اللہ ہم سب کو نکال دے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اس وقت سب سے
سب کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر کے توبہ کرنے کی ضرورت، بھاگنے کی ضرورت، اللہ کی طرف بھاگو، پلٹو اور اپنی کمیوں کو دور کرواؤ، اپنے عیبوں کا علاج کرواؤ۔ کبھی ہم کسی ایک اللہ کے بندے کے پاس کبھی گئے زندگی میں؟ بوڑھے ہو گئے اور ابھی تک نہیں گئے کسی اللہ کے بندے کے پاس، کسی سے ہم نے پوچھا نہیں آج تک ہمارا غصہ کیسے قابو میں ہو، ہماری شہوت کیسے قابو میں ہو، میں اپنی آنکھوں کو کیسے قابو میں کروں۔ صحابہ کرام کیا مقام رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کا کیا حال تھا۔ ہر شخص اپنے دل پر نظر رکھتا تھا، بار بار اپنے دل کی نگرانی کرتا تھا، اپنے دل کا حال خود چیک کرتا تھا کیا حال ہے، اور ذرا گڑبڑ پاتے تھے بھاگتے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول میرے دل میں یہ کمزوری ہے، میرے مزاج میں یہ خرابی ہے، میرے اخلاق میں یہ خرابی ہے، میری زبان قابو میں نہیں ہے، میرا غصہ بہت زیادہ ہے، میرے نظریں قابو میں نہیں ہیں، میرے اندر لالچ بہت ہے، میرے اندر حسد بہت ہے، میرے اندر غرور کا کچھ مادہ پایا جاتا ہے، میرے اندر دکھاوا اور ریاکاری ہے، آپ بتائیں حضرت، آپ بتائیں میں ان بیماریوں کو کیسے اپنے آپ سے دور کروں۔ یہ ہے اصل دین۔ دل کی کیفیت کا سدھارنا یہ پہلا سبق ہے، اور جب دل کی کیفیت کسی کی بنتی ہے اور اللہ سے محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یاد کا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ دل میں رچ بس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں رچ بس جاتا ہے، تو پھر شکوک و شبہات نہیں آتے، حالات پر سوالات نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ بندہ مجسم جواب ہوتا ہے، کہتا ہے میرے اللہ ہم تو اس سے زیادہ سخت سزا کے مستحق تھے، آپ نے تو بہت کم سزا دی، بہت کم سزا دی۔ اپنے دل کی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ وہی جو ہمیشہ سے کیا جاتا ہے، کوئی نیا سسٹم بالکل نہیں آئے گا، بدل نیا سسٹم نہیں آئے گا۔ ہمیشہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس دل کی کیفیت کو ایسا بنایا ہے کہ یہ دو چیزوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو، ایک اللہ کی یاد سے، جب کوئی دل سے اللہ کی یاد کرتا ہے صحیح طریقے کے مطابق، کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کی کایا پلٹتی ہے۔ دوسرے، اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے، تقوی والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت سے، ان کے قریب بیٹھنے سے ہمارے دل کی دنیا بدلنی شروع ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ تاثیر رکھی ہے، ہم جیسی صحبتوں میں اس کو بٹھائیں گے، جیسے ماحولوں میں رہیں گے، جس ارادے کے ساتھ کسی مجلس میں جائیں گے، وہی کیفیت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق، ہم سب توبہ کریں، ہم سب اپنے گھر والوں سے اس موضوع پر بات کریں، ہم سب گھر گھر کے اندر ایک ایسی فضا بنا دیں، اپنے گھروں کے اندر، میں بہت زور دے رہا ہوں اپنے گھروں کے اندر۔ عجیب مصیبت ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر کبھی ان موضوعات پر آپس میں بات ہی نہیں کرتے۔ جب سے حقیقی دینداری تب آئے گی جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر جب ہم ان موضوعات پر بات کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کوئی مصنوعی بات نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے تقریر تو مصنوعی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آدمی بیٹھ کے مصنوعی بات نہیں کرتا، وہاں تو وہ بات کرتا ہے جس کی واقعی دل میں فکر ہے۔ وہی موضوعات وہاں چھڑتے ہیں، انہی موضوعات پر وہاں بات ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر کے توبہ کریں اور بھاگے، پوچھے پتے، کیا کریں، کس کے پاس جائیں، کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اس جانب سچا رجوع نصیب فرمائے، اور جو شخص اپنے دل کی دنیا کو بنانا شروع کرے گا اپنے زندگی میں تبدیلی دیکھے گا۔ ذکر کا اہتمام جس نے کرنا شروع کیا، سنت کے طریقے کے مطابق جس نے ذکر مراقبے کا اہتمام کرنا شروع کیا، جس نے اپنے زندگی کو معمولات کی پابندی کرنی شروع کی، ایک منظم نظام کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، خود حیران ہوگا دیکھ کر کہ جن گناہوں کو میں نہیں چھوڑ پا رہا تھا، اب کتنا آسان کر دیا میرے اللہ نے میرے لیے ان گناہوں کو چھوڑنا۔ غفلت دل سے نکلتی چلی جائے گی، اللہ کی یاد دل میں آتی چلی جائے گی، سخاوت آئے گی، معاف کرنے کا مزاج آئے گا، جلدی غصہ نہیں آئے گا، بدلہ نہیں لیں گے، یعنی پوری زندگی کے تمام پہلو، معاملات، اخلاق، معاشرت، عبادات،
دل کے جذبات اور کیفیات یہ سب بہتر ہوتے چلے گئے، اور 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، چراغ سے چراغ جلتا ہے. جب متعدد تعداد جو اللہ کو مطلوب ہے وہ تعداد امت میں اللہ کو نظر آئے گی، اب اتنی تعداد پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جس کی تمنا لوگوں کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی منظر دکھا کر ہماری آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. دن بدلیں گے، لیکن دن تب بدلیں گے جب دل بدلیں گے. پہلے ہم اپنے دلوں کو بدل لیں، اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. ترتیب بالکل یہ ہے کہ پہلے دن بدلے جائیں تب اللہ تعالیٰ دن بدل دے گا. ہم چاہتے ہیں دن پہلے بدل جائیں، دل بدلے یا نہ بدلے، یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اوپر اوپر کے چند اعمال کا کرنا یہ نہ کرنے سے بہت قیمتی ہے، بہت مبارک ہے، بہت غنیمت ہے. لیکن یاد رکھیں مقصود چند اعمال کا کرانا نہیں ہے، مقصود دل کا بدلنا ہے. دل کے اندر کی کیفیت کو بدلنا چاہیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کا کیا حال ہے. کتنی گندی، کتنی سونی، کتنی ویران دل کی دنیا ہے ہماری. گھنٹوں گزر جاتے ہیں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، شرمندگی نہیں ہوتی اپنے گناہوں پر، طلب نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ ہوتے رہتے ہیں اور ہم بالکل اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. کسی طرح کی بے چینی ہمارے اندر نہیں پیدا. اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے. بھاگ بھاگ کے جائیں. اب تو الحمدللہ آپ کے شہر میں دولت آ گئی، آپ کے شہر میں دولت آ گئی. آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم. ہمارے مولانا طلحہ صاحب پر ہمارے حضرت نے، ان کے حضرت شیخ نے، جن سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر ایسا کام لگایا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یا اللہ آپ ہی کی قدرت ہے کہ آپ ایک بندے کی ذات سے دنیا میں لاکھوں بندوں اور بندیوں کی کایا پلٹ کر رہے ہیں. کون سا ملک ہے جہاں ان کا فیض نہیں پہنچ رہا؟ اور نوجوان پوری دنیا میں اور خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں تو انقلاب آ رہا ہے نوجوانوں کی زندگی. حیرت ہوتی ہے کیا محبوبیت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، کیا رجوع ہے. کسی ایک شخصیت کی طرف ہم یہاں دعوت دینے کے لیے بالکل نہیں بیٹھے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے. نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو دنیا کے اندر دلوں کی دنیا کو بدلنے کی محنت کر رہے ہیں. ان میں سے ایک اللہ کے بندہ وہ بھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے مولانا طلحہ صاحب کو ان سے رجوع کرنے کی توفیق ملی، اور پھر حسن طلب کے ساتھ آگے بڑھے. اور اب آپ کو پتا ہوگا کہ اب خود ان کے اوپر وہ ذمہ داری حضرت نے ڈال دی اسی سال عید کی رات میں کہ بھائی اب آپ توبہ کریں اور توبہ کرائیں. اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ اللہ کرنا سکھائیں. لوگوں قدر کرو، لوگوں قدر کرو، لوگوں اس رشتے قائم کرو، تعلق قائم کرو. پوچھو، ہمیں ذکر سکھائیے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے توبہ کریں. ہم بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو، کون ہے جو نہیں بدلنا چاہتا، لیکن اس کا ایک نظام ہے. اب آپ اس نظام پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی طلب کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق دے. اس شہر کو، اس مسجد کو، اس علاقے کو، اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چمکا دے. آپ کے شہر میں الحمدللہ اکابرین کی، علماء کی، اولیاء اللہ کی آمد ہوتی رہتی ہے، مگر بیان سننے تک محدود نہ رہے. بیان سننے تک اپنے آپ کو محدود مت رکھیے، مت رکھیے. حوالے کیجیے اپنے آپ کو. ایک جنونی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، ایک طلب پیدا ہونی چاہیے. کیسے دنیا میں جی لگ رہا ہے اپنی اصلاح کرائے بغیر؟ کیسے ہم لوگ جی رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. زندگی اس طرح کیسے آرام آرام سے گزر رہی ہے؟ ہم اپنے اندر مہلک بیماریوں کو لیے ہوئے ہیں اور ہم کو فکر نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کس وقت ہمارا دنیا سے بلاوا آ جائے اور پھر ہم چل دیں اور پھر بہت برا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے. آج مجھے خود تعجب ہے، میں اپنے عام نہج سے بالکل ہٹ کر اس طرح کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے اور کچھ تازہ ترین حالات کے بارے میں آپ سے کچھ کہا ہے. پتہ نہیں، اللہ کرے کہ اس میں نقصان نہ ہو، کسی کا فائدہ ہی فائدہ ہو. اور ہم یہ بنیادی بات آج سمجھ کے اٹھیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. بہت شدید ارجنسی کا زمانہ ہے.
دیر کرنے کی گنجائش اب بالکل نہیں، اب بالکل دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. دیوانہ وار لپٹیے، پوچھیے. اگر ابھی بھی پوری بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ آ کر، اب تو میں آپ سے قریب آ کر ہر مہینے کچھ دن گزارتا ہوں، اور میرے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے پوچھیے، یا دل کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو آپ اس سے پوچھیے، اور پوچھیے کہ اس کی تفصیل بتائیے. کیا کریں ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنا، ہم چاہتے ہیں اپنے دل کو بدلنا، ہم چاہتے ہیں اپنے پورے گھر کے ماحول کو بدلنا. کیسے بتائیے، ترتیب بتائیے ہم کس طرح رات گزاریں، کس طرح صبح گزاریں، کس طرح دن گزاریں. ہم بالکل اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، پوری زندگی کو ہم نئے سرے سے منظم کرنا چاہتے ہیں. میرے اللہ آپ سب کو، مجھ کو، آپ سب کے گھر والوں کو، میرے گھر والوں کو، ہم سب کے بچوں کو، تمام نوجوانوں کو، تمام بوڑھوں کو اپنی کرم سے سچی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر سے جلد از جلد تمام برائیوں کو عافیت کے ساتھ نکال دے. ہمارے دل کی دنیا کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى